آج قرآن وہی ہے، آج حدیث وہی ہے اور دین قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اس قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے کا جو مسئلہ، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو رکھا ہے۔ اور آج اگر یہ تفصیل آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ واقعی معنوں میں قرآن و سنت سے جڑنا چاہتے ہیں، دین سے جڑنا چاہتے ہیں، صحیح دین سے جڑنا چاہتے ہیں، صحیح انداز میں جڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے جڑنے کے معاملے میں علماء کو واسطہ بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دین سے جوڑنے کے لیے ذمہ داری نبی پر چھوڑی تھی، نبی کے بعد نبی کے وارث مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو ذریعہ بنایا۔ لیکن یہ ذریعہ کیسے؟ قرآن و سنت امام ہے، قرآن و سنت سب سے اوپر ہیں، اور علماء کی ذمہ داری اسی قرآن کو سمجھانا، اسی حدیث کو سمجھانا، اسی کی روشنی میں نئے مسائل کی وضاحت کرنا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے جو فتنے ہیں نا، ان فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ میں آپ کو بتاؤں، اس امت میں جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا نا، اس فتنے سے اس کا آغاز ہوا، اور آج کے دور کا بھی بڑے سے بڑا جو فتنہ ہے نا، وہ فتنہ یہی ہے کہ لوگ امت کو علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں، امت کو علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب علماء سے لوگ دور ہو جاتے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں رہتا، خود بخود دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلی جو گمراہی وجود میں آئی خوارج کا فتنہ تھا، اور خوارج کی گمراہی کیا تھی؟ وقت کے جو علماء تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو چھوڑ کر خود دین سمجھنے کی بات کرتے تھے، خود قرآن سمجھنے کی بات کرتے تھے۔ بھائیوں، دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہے علماء کی اندھی تقلید کرنا، علماء کی بات ہی کو دین مان لینا، علماء ہی کو سب کچھ تسلیم کر لینا، یہ غلو ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ہم کسی کے مقلد نہیں، ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس نام سے آج سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے فتنے بھی اٹھ رہے ہیں جو خوارج کے طرز پر دین کی جو تفہیم و تشریح صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اور اسی سلسلے کو علماء امت کو سمجھا رہے ہیں، اس سارے حصے کو لپیٹ کر خود اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن ہے، سنت ہے، پھر میں اس کا سمجھانے والا ہوں۔ یہ خوارج کی روش تھی۔ وقت کے علماء صحابہ کے ہوتے ہوئے ان سے دین سمجھنے کے معاملے میں مدد لینے تیار نہیں تھے، اپنے طور پر وہ دین سمجھنے کی بات کرتے تھے۔ آج یہی صورتحال ہماری اور آپ کی امت کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آج مجھ سے پہلے تقریروں میں آپ نے نام سنے، کئی لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مدعی نبوت ہے، کوئی مہدویت کا دعوے دار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لینا، جتنے نئے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلی کوشش ایک ہی کرتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ سامنے والے نوجوان کا علماء پر سے ایمان متزلزل کر دیں، اعتماد ختم کر دیں، بھروسہ مٹا دیں۔ سامنے والا یہ کہ یہ سارے علماء بک گئے ہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا یہ بات بتاؤ، اللہ کے نبی جن کو اپنا وارث کہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے علماء بک جائیں، سارے کے سارے علماء بزدل ہو جائیں، سارے کے سارے علماء دنیا دار ہو جائیں، سارے کے سارے علماء حق چھپانے والے ہو جائیں؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ امت محمدیہ امت مرحومہ ہے، اللہ کا رحم و کرم اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ وقت جب امت یہ علماء کے بغیر ہوگی، وہ وقت ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہی نہ بتایا، اللہ کے نبی نے یہی تو بتایا کہ قیامت کے قریب یہ منظر ہوگا کہ جب کوئی عالم دین نہیں رہے گا، اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی امت کو علماء سے محروم نہیں رکھے گا۔ ہو سکتا ہے
کچھ علماء دنیا دار نکل گئے، کچھ علماء ہو سکتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے جبے و قبے کی خاطر بک جائیں، ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا سارے علماء ختم ہو جائیں، یہ تو کبھی اس امت کے ساتھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے بندو، آپ قرآن پڑھ کر دیکھو، آپ حدیث رسول پڑھ کر دیکھو، اللہ نے علماء کا جو مقام، جو درجہ بیان کیا، وہ کام کیا تھا ان کا، وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتین اٹھتا ہے، جو فتنہ باز، فتنہ پرور اٹھتا ہے، سب سے پہلا کام عوام الناس کا علماء پر سے ایمان متزلزل کر دیتا ہے، اور چھپتا کہاں ہے؟ میں قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں سیدھے قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، میں حدیث رسول پڑھانے کی بات کر رہا ہوں، میں سیدھے کتابوں سے جوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، جو کتابیں جن کا تو حوالہ دے رہے وہ بھی علماء ہی کی لکھی ہوئی ہے۔